لیکن ہم پہلا سوال کریں گے خرم صاحب آپ سے، اور آپ سے سوال اس لیے کہ کیونکہ آپ فیڈرل منسٹر ہیں، اور آج عمران خان صاحب نے آج ایک پریس ٹاک کیا تو اس میں انہوں نے کچھ حکومت کے بارے میں کہا کہ میں آپ کو چند دن دے رہا ہوں. کیوں دے رہا ہوں، ذرا ان کی بات سن کے آپ جواب دے دیں. یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی، یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا. میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا. تو اگر عمران خان صاحب کو آپ نے الیکشن کی ڈیٹ نہ دی تو انہوں نے مارچ کا اعلان کر دیا، پھر آپ کدھر جائیں گے؟ عمران خان دیکھیں مستقل مسڈ کالز دے رہے ہیں مارچ کی. جب جو بھی کال دیتے ہیں مسڈ کال ہے. میں دے رہا ہوں، میں پرسوں دے دوں گا، میں اگلے ہفتے دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مارچ ضرور کریں، یہاں آ کے H9 پارک میں بیٹھیں اور احتجاج کریں، بھرپور کریں. لیکن اسلام آباد کے شہریوں کی جان اور مال کو ہم نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، تو ضرور مارچ کریں. ویلکم. دوسرا یہ تو آپ ان کو اسلام آباد آنے سے نہیں روکیں گے؟ دیکھیے اگر تو وہ پرامن طریقے سے مارچ کر رہے ہیں تو انہیں کوئی نہیں روکے. کیوں روکیں گے انہیں؟ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام آباد کی طرف آئے تو میں تمہیں گرفتار کر لوں گا، دیکھیے الٹا لٹکا دوں گا. وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں ایسے کر دوں گا، میں حکومت پکڑ لوں گا، میں ایسے کر لوں گا. پاکستان میں جتھے بندی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی جتھا لے کر آئیں اور حکومتوں کو گرا دیں. دوسرا یہ کہ یہ اپنی سیٹیں واپس جیت لینا کون سا انقلاب ہوتا ہے جی؟ آپ بتا دیں. اور اگر 24 الیکشن کرائیٹیریا ہیں تو میں فتح صاحب کو یاد کرا دوں کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم نے 24 ضمنی انتخابات بیک ٹو بیک چاروں صوبوں میں جیتے تھے. انہوں نے الیکشن کروایا کہ اگر 24 الیکشن جیتنے سے یہاں تو اپنی سیٹیں جیتی ہیں، ہم نے تو نوشہرہ تک میں جا کے نہیں. تو آپ نے صرف 11 سیٹیں خالی کروائی نا. آپ 123 کی 123 سیٹوں پہ استعفے قبول کرتے ان کے اور الیکشن کروا دیتے. جی تو ابھی بھی شاید دیر نہیں ہوئی، کروا دیتے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ضرور کروائیں. پکی بات ہے. جی کروا دیتے ہیں. چلے جی فتح صاحب خوشخبری آ گئی آپ کے لیے. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے دیکھیے اگر تو ہم اس پر حیران ہیں، اور فتح صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ آپ ایک بتا دیں گے ایک شخص جس نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے، اب وہ استعفیٰ دے کے کہتے ہیں ہم نے استعفیٰ نہیں دیا. اب وہ 6 سیٹوں سے جیتے ہیں، اب ان میں سے 6 میں سے ایک بھی رکھ نہیں سکتے. تو یہ کیا کھیل ہو رہا ہے قوم کے ساتھ؟ یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ضرور ایک مارکا ہوگا. آج سے ٹھیک 1 سال بعد اکتوبر 2023 میں عام انتخابات ہوں گے. یہ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، تمام جماعتیں ہوں گی اور ہم آپس میں کنٹیسٹ کریں گے. اس وقت تو فوکس گورنمنٹ کا پوری طرح اس پر ہے کہ سیلاب زدگان کو ریلیف کیسے دینا ہے، ہم نے مہنگائی کیسے کم کرنی ہے، ہم نے آگے سے جو ملک میں معاشی استحکام وہ کیسے لے کر آنا ہے، بجلی جو میری ذمہ داری ہے اس کی قیمتیں کیسے کم کرنی ہے. ہمارے سامنے تو یہ چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ایک اور کل پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے 50 جلسے کیے ہیں 27 مارچ کے بعد. اب وہ 50 جلسے جو ہیں میر صاحب وہ کوئی 5 ارب روپے کے جلسے ہوئے ہیں. کیا پاکستان کی عوام کو کوئی ان کا فائدہ ہوا؟ 5 ارب میں سے کوئی 2.5 ارب ہی سیلاب زدگان کو دے دیتے، شاید کوئی ٹینٹ لگ جاتا کسی کا، کوئی سکول. لیکن عمران خان صاحب نے فنڈ ریزنگ کی ہے سیلاب زدہ علاقوں جی ہم نے ابھی تک اس کا کوئی ثمر، اس کا کوئی فروٹ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہم ہی فیلڈ میں ہیں، اور میاں شہباز شریف آج بھی سیلاب زدگان کے ساتھ وہاں موجود. اس کا جواب تو فتح صاحب دے دیں گے.